اس وقت میں قبرستان سے ہو کر گھر واپس جا رہی تھی۔ میرا معمول تھا کہ ہر جمعرات کو میں ابا کی قبر پر فاتحہ خوانی کرنے کے لیے ضرور جاتی تھی۔ آج بھی جمعرات کا دن تھا۔ اب مجھے گھر جاتے ہوئے مغرب کا وقت ہونے والا تھا۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے گھر جا رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ دیر ہو جائے اور بھابھی کو باتیں بنانے کا موقع مل جائے۔ اگر میں دیر سے گھر جاتی تو ایک تو مجھے کام نپٹانے میں بھی زیادہ وقت لگتا اور دوسرا بھابھی سے بھی باتیں سننے کو ملتی، جو ایسی صورتحال میں اکثر ہی کہتی تھیں کہ میں نہ جانے کہاں جاتی ہوں، کہاں وقت گزارتی ہوں۔ ایک طلاق یافتہ لڑکی کو سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے۔ طلاق کے اس داغ نے مجھے کسی کے سامنے سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ میں اپنی مرضی سے تو گویا سانس بھی نہیں لے سکتی تھی۔ جب بھی اپنی مرضی سے کوئی کام کرنے لگتی تو مجھے یہی طعنہ سننے کو ملتا کہ میں طلاق یافتہ ہوں، زندگی کی خوشیوں پر میرا کوئی حق نہیں ہے، اور میں وہیں پر دل محسوس کر رہ جاتی تھی۔ تیز تیز قدموں سے گھر پہنچنے والی تھی جب مجھے اپنے پیچھے سے آواز سنائی دی۔ پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر ایک بچہ کھڑا تھا۔ وہ میرے لیے اجنبی تھا، مگر اس کے چہرے پر میرے لیے ایک مانوس سی مسکراہٹ اور آنکھوں میں میرے لیے اپنائیت نظر آ رہی تھی۔ مجھے کہنے لگا کہ یہ کھجوریں آپ لے لیں۔ اس کی بات پر میں حیران رہ گئی۔ میں نے اسے آج تک نہیں دیکھا تھا، اور وہ مجھے کھجوریں کس خوشی میں دے رہا تھا۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ میری امی نے نیاز بانٹی ہے، سب لوگوں کو یہ کھجوریں دے رہے تھے، اب میرے پاس یہ آخری ڈبہ رہ گیا ہے۔ آپ مجھے نظر آئیں تو میں نے سوچا کہ یہ نیاز میں آپ کو دے دوں۔ میں نے اس کے ہاتھ سے کھجوریں لے لیں۔ اسے کہنے لگی کہ تمہارا بہت شکریہ۔ میں وہاں سے چل کر آگے آئی تو زلیخا مائی راستے میں کھڑی تھی۔ زلیخا مائی ہمارے گاؤں کی وہ عورت تھی جو کہ بہت غریب عورت تھی۔ وہ بیوہ تھی اور اس کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی، اور اب وہ لوگوں سے مانگ کر گزارا کرتی تھی۔ کئی لوگ تو اس کو خاموشی سے کھانا دے دیتے تھے، کئی لوگ باتیں سناتے تھے۔ جب میں اس کے پاس سے گزرنے لگی تو وہ مجھے کہنے لگی کہ نجمہ بیٹی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نے کل سے کچھ بھی نہیں کھایا، مجھے بھوک بھی ستا رہی ہے، اگر تم مجھے کچھ کھانے کو دے دو تو تمہاری مہربانی ہوگی۔ میں نے سوچا کہ بھابھی کا شمار بھی انہی عورتوں میں ہوتا تھا جو کسی کی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ اب اگر میں مائی کو اپنے گھر لے کر جاتی ہوں تو یقیناً وہ مجھے بھی باتیں سناتی۔ میں نے ہاتھ میں جو کھجوروں کا ڈبہ پکڑا تھا وہ مائی کو دے دیا۔ کہنے لگی کہ یہ تم لے لو، اس سے اپنی بھوک مٹا لو۔ مائی مجھے دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی، اور پھر میں اپنے گھر میں آ گئی تھی۔ حسب معمول بھابھی نے مجھے دیکھ کر مجھ پر طنز کیا کہ اتنی دیر تک میں کہاں تھی۔ چونکہ میرے سر پر کسی مرد کا ہاتھ نہیں ہے تو مجھے یوں اتنی دیر تک گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، ورنہ لوگ مجھے ترنوالا سمجھ کر نگل جائیں گے، اور ان کی باتوں کی تکلیف ہمیشہ کی طرح نئے سرے سے مجھے محسوس ہوئی تھی۔ میرے دن اسی طرح سے بھابھی کے تانے تشنے سنتے ہوئے گزرتے جا رہے تھے۔ اس دن ان کے مائکے والوں کی دعوت تھی۔ صبح سے ہی میں بھابھی کے کہنے پر مختلف کھانے پکا رہی تھی، اور وہ اپنے بچوں کو تیار کرنے میں مصروف تھی۔ انہوں نے ایک بار بھی کچن میں جھانک کر نہیں دیکھا تھا، بلکہ مجھے آرڈر دے کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتی تھی۔ جب بھی ان کا کوئی بھی مہمان آتا وہ کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی، بلکہ مجھے ساری ذمہ داریاں سونپ کر وہ اپنے کمرے میں گم ہو جاتی تھی اور عین کھانے کے وقت پر باہر نکلتی تھی۔ میرے بنائے ہوئے کھانوں میں نقص نکالنے کے علاوہ وہ کسی کام میں دلچسپی نہیں لیتی تھی۔ آج بھی میں کمر درد سے بری طرح تڑپ رہی تھی، مگر انہیں انکار کرنے کا مطلب تھا اپنے لیے عتاب کو آواز دینا، جو کہ میں نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ جب بھی وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتی تھی، مجھے برا بھلا کہتی تھی، تو یہ سب دیکھ کر میری امی کو بہت تکلیف کا احساس ہوتا تھا، اور وہ بے بسی سے آنسو بہانے لگتی تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا میرے لیے زندگی کا مشکل ترین مرحلہ ہوتا۔ جیسے ہی میں اپنے کمرے میں گئی تو بھابھی مجھے پکارنے لگی، نجمہ، ارے او نجمہ، کہاں ہو تم؟ میں بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ مجھ میں بالکل بھی ہمت نہیں تھی کہ اب میں ایک بار پھر سے کسی اور کام کو شروع کر سکوں، مگر انکار کرنے کا مطلب بھی میں جانتی تھی کہ وہ میری چھوٹی سی بات کو بڑھا چڑھا کر بھائی کو بتائیں گی، اور وہ ہمیشہ کی طرح مجھ پر خفا ہو جائیں گے، اپنے احسانات گرمانے لگیں گے۔ یہ بھائی بھی شادی کے بعد کتنا بدل جاتے ہیں۔ جب میں ان کے 2 بار پکارنے کے باوجود بھی کمرے سے باہر نہیں نکلی تو وہ خود کمرے میں آ گئیں۔ نجمہ، یہ کیا تم آلسیوں کی طرح پڑی رہتی ہو؟
تھوڑا سا گھر کا کام کاج کر لیا تو تم تو ایسے تھک جاتی ہو جیسے پتہ نہیں میں تم پہ کتنا ظلم کرتی ہوں۔ بھابھی کو پھر سے ہمیشہ کی طرح معمولی سی بات پر غصہ ہونے لگا تھا۔ میں نے اکتاہٹ بھرے لہجے میں کہا کہ آپ بتائیں کیا کام ہے۔ میں نے اپنی دکھتی کمر پر ہاتھ رکھ کر بمشکل اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، تو اب کی بات تھوڑا نرم پڑ گئی۔ وہ سامنے والے گھر میں آسیہ خالہ نے گھر میں ختم شریف رکھا ہے، اور تم تو جانتی ہو کہ میں گھر میں مصروف ہوں، میرے مائکے والے آنے والے ہیں، اس وجہ سے تم ہی ان کے گھر چلی جاؤ۔ مگر بھابھی میں تو بہت تھک گئی ہوں، میں تو نہیں جا سکتی، نہ جانے وہاں پر مجھے کتنی دیر گزر جائے، میں اتنی دیر تک نہیں بیٹھ سکوں گی، میری کمر درد سے اکڑ رہی ہے۔ مگر وہ سنی انسنی کرتے ہوئے کہنے لگی، اچھا سا جوڑا پہن کر جانا، محلے کی عورتیں باتیں بناتی ہیں، اور تم بھی ایسی حرکتیں کر کے عورتوں کو باتیں بنانے کا موقع فراہم کرتی ہو۔ سب سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ تمہارا خیال نہیں رکھتے، تمہاری ضروریات کو پورا نہیں کرتے۔ مارے باندھے میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، جانتی تھی کہ یہاں پر اب میری مرضی چلنے والی نہیں تھی، اور پھر جاتے ہوئے میں نے اماں کے کمرے میں جا کر انہیں بھی اطلاع دے دی تھی۔ وہ مسلسل تسبیح پڑھنے میں مصروف تھی، سر کے اشارے سے انہوں نے میری بات پر تائید میں سر ہلایا تھا۔ آسیہ خالہ کے گھر میں محلے کی تمام عورتیں ہی موجود تھیں۔ اب میں نے بھی 2 سپارے پڑھ لیے تو عورتوں کی باتوں کی طرف دھیان دیا۔ وہ ہمدردی سے مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ تبھی ایک عورت کہنے لگی کہ تم کیا ہر وقت گھن چکر بنی رہتی ہو، سارا دن گھر کے کام کاج کرتی ہو، اپنی بھابھی کو انکار کرنا سیکھو، تمہاری ماں بھی اسے کچھ بھی نہیں کہتی، بیچاری لڑکی کی زندگی برباد ہو گئی، تمہارے ماں باپ کے غلط فیصلے نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ ان کی بات سن کر میں افسردہ ہو گئی تھی، ایک بار پھر سے میرے زخم تازہ ہو گئے تھے، اور پھر ان عورتوں کی باتوں سے خائف ہو کر میں آسیہ خالہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آسیہ خالہ کی بہو کام کر کر کے ہلکان ہو رہی تھی، اس کی مدد کے خیال سے میں اس کے پاس آ گئی۔ اگر کوئی کام ہے تو مجھے بتائیں بھابھی، میں کروا دیتی ہوں۔ گو کہ اس وقت میری حالت ایسی نہیں تھی کہ میں کوئی کام کر سکتی، مگر انسانیت کے ناطے میں نے اس سے کام کی پیشکش کر دی تھی، اور وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی کہ میں بہت تھک گئی ہوں، سارے کام میں نے ختم کر لیے ہیں، بس کچھ برتن ہیں جو اوپر والے پورشن میں پڑے ہوئے ہیں، اگر تم وہ برتن وہاں سے اٹھا کر لے آؤ تو تمہاری بہت مہربانی ہوگی۔ اس وقت مجھ میں سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جانے کی بالکل بھی ہمت نہیں ہے، اور میں ان کی ہمدردی کرتے ہوئے اوپر بنے ہوئے پورشن میں آ گئی تھی۔ بھابھی نے مجھے بتایا تھا کہ سامنے ہی اسٹور روم میں جہاں پر انہوں نے وہ برتن نکال کر رکھ دیے تھے۔ جب میں برتن اٹھانے کے لیے وہاں پر آئی تو سامنے اسٹور روم میں ایک اونچا لمبا انسان کھڑا تھا، جس کے لمبے لمبے بال تھے اور اس کا قد جیسے چھت کو چھو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں بری طرح سے بوکھلا گئی کہ میں نے اس شخص کو آج تک نہیں دیکھا تھا، گو کہ میں نے ساری زندگی اسی محلے میں ہی گزاری تھی، بچپن سے ہی آنٹی کے گھر میں آنا جانا تھا، ان کے اکثر رشتہ داروں سے بھی واقفیت تھی، مگر یہ کون تھا؟ میں اسے دیکھ کر جھجک کر وہیں پر رک گئی۔ وہ اچانک سے میری طرف پلٹا اور مجھے مسکرا کر دیکھنے لگا۔ اس کے یوں مسکرا کر دیکھنے سے میں گڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ میں کمرے کے باہر کھڑی ہو گئی۔ نہ جانے وہ کون تھا، اب اسے اصولاً کمرے سے باہر چلے جانا چاہیے تھا، مگر کافی دیر گزر گئی تھی۔ میں وہیں پر کھڑی انتظار کرتی رہی، مگر وہ کمرے سے باہر نہیں نکلا۔ تب میں نے اونچی آواز میں کہا کہ آپ یہاں سے باہر جائیں، مجھے یہاں سے کچھ سامان لینا ہے، مگر میری بات کے جواب میں بالکل خاموشی چھائی رہی۔ اب میں حیران رہ گئی کہ یہ شخص میری بات سن کر بھی کمرے سے باہر کیوں نہیں نکل رہا، کتنا ڈھیٹ انسان ہے یہ۔ اب جب میں غصے سے کمرے میں داخل ہوئی تو حیران ہی تو رہ گئی، کمرے میں تو کوئی بھی نہیں تھا، جبکہ اس کمرے سے باہر نکلنے کا صرف ایک ہی دروازہ تھا جہاں پہ میں کھڑی تھی، اور میں نے تو وہاں سے باہر کسی کو بھی نکلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میں بری طرح سے حیران پریشان رہ گئی تھی۔ جلدی سے وہ سارے برتن اٹھا کر میں نیچے آئی تو بھابھی کہنے لگیں کہ اب تم آرام سے بیٹھ جاؤ، مہمانوں سے کام کروانا اچھا نہیں لگتا۔ میں نے بھابھی کو بہت کہا کہ میں مہمان نہیں ہوں، میں آپ کی پڑوسی ہوں، اور پڑوسیوں کا تو بہت حق بنتا ہے، مگر وہ مسکراتے ہوئے مسلسل انکار کر رہی تھی، اور یوں بھی اب ان کی مدد کو ان کی اپنی رشتہ دار خواتین بھی آ گئی تھی۔ پھر مجھے بھی اصرار کرنا اچھا نہیں لگا، اور جب میں وہاں سے نکل کر باہر آئی تو میں نے ایک نظر سامنے اٹھا کر دیکھا، وہ پرانے برگد کے درخت کے پاس کھڑا تھا۔ ایک بار پھر سے وہ مجھے دیکھ کر مسکرا دیا تھا،
اور میں حیران پریشان سی اپنے گھر آ گئی تھی۔ میں یہی سوچتی جا رہی تھی کہ نہ جانے وہ کون تھا۔ آج سے پہلے تو میں نے اسے خالہ کے گھر میں نہیں دیکھا تھا، بلکہ اس پورے محلے میں وہ مجھے کبھی بھی نظر نہیں آیا تھا۔ اور پھر میں اپنے روزمرہ کے کاموں میں بھی مصروف ہو گئی تھی۔ بھابھی اس وقت اپنے میکے والوں کے ساتھ اپنے کمرے میں موجود تھیں۔ امی حسب معمول اپنے کمرے میں تھیں۔ دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی تھی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا تھا۔ آج بھی اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ڈبہ تھا جس میں کچھ کھجوریں تھیں۔ مجھے کہنے لگا کہ یہ آپ کے لیے امی نے بھیجی ہیں۔ میں نے اس کے ہاتھ سے وہ کھجوروں کا ڈبہ لے لیا اور کمرے میں آ کر فریج میں رکھ دیا۔ نہ جانے یہ بچہ کون تھا۔ ہمارے محلے میں تو شاید یہ لوگ نئے آئے تھے، مگر یہ ہر روز نیاز کیوں بانٹتے ہیں؟ میں نے سوچا کہ امی سے پوچھوں گی کہ یہ کون لوگ ہیں، مگر امی سے اس بارے میں بات کرنے کا مجھے دھیان ہی نہیں رہا اور میں حسب معمول بھول کر کاموں میں مصروف ہو گئی تھی۔ شام کو بھابھی کہنے لگیں کہ میں اپنی امی کے ساتھ گھر جا رہی ہوں اور چند دن وہیں پر رکوں گی۔ بھابھی یوں تو جو بھی کام کرتی تھیں اس کی اطلاع دے دیا کرتی تھی۔ انہوں نے کبھی بھی امی یا بھائی کی رضامندی معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور یوں بھی انہیں بھائی کی طرف سے کھلی چھوٹ تھی۔ جو ان کے دل میں ہوتا تھا وہ وہی کام کیا کرتی تھی۔ جاتے وقت انہوں نے فریج کھولی، کھجوروں کے بارے میں مجھ سے پوچھا اور پھر وہ اپنے ساتھ اٹھا کر لے گئی۔ کھانا تو فریج میں پڑا ہوا تھا جو کہ میں نے دن کو ہی بنا کر رکھ دیا تھا، اور اب بھی اتنا موجود تھا کہ میں اور امی آرام سے رات کا وقت گزار سکتے تھے۔ اب میرے پاس فراغت ہی فراغت تھی۔ امی حسب معمول سرے شام ہی سو گئی تھی اور میں اکیلی پورے گھر میں بولائی بولائی سی پھر رہی تھی۔ عموماً میں اس وقت گھر کے کاموں میں مصروف ہوتی یا پھر چھوٹے بھتیجوں کے ساتھ وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا، مگر آج جب میں اکیلی تھی تو مجھے تنہائی جیسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ ہر بات پر مجھے اپنا گزرا ہوا وقت یاد آ رہا تھا جو کہ میری آنکھوں میں آنسو لا رہا تھا۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر صحن میں آ گئی تھی اور اس وقت میرے ہاتھ میں تسبیح تھی، زبان پر اللہ کے نام کا ورد تھا۔ چہل قدمی کرنے کے دوران مجھے ایسے محسوس ہوا تھا جیسے ہماری چھت پر کوئی کھڑا ہو۔ یہ دیکھ کر میں بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ اس وقت ہمارے گھر میں کون تھا؟ اب کی بار میں نے جب چھت کی طرف دیکھا تو وہاں پر مجھے ایک سایہ نظر آیا تھا، مگر پلک جھپکتے ہی وہ سایہ وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ میں نے اس بات کو اپنا وہم سمجھا اور سر جھٹک کر میں اپنے پرانے مشغلے میں مصروف ہو گئی تھی۔ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد جب میری پھر سے نظر پڑی تو وہاں پر پھر سے ایک سایہ نظر آیا تھا۔ اب کی بار وہ سایہ وہیں پر کھڑا رہا تھا۔ اب ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میرے تو پسینے چھوٹ پڑے تھے۔ کہیں کوئی چور تو گھر میں نہیں گھس آیا؟ امی کے کمرے میں گئی تو وہ بے خبر سو رہی تھی۔ یوں بھی جب وہ میڈیسن لیتی تھی تو انہیں گہری نیند آتی تھی۔ انہیں ڈسٹرب نہ کرنے کے خیال سے میں واپس چلی گئی تھی، کیونکہ ایک بار اگر ان کی آنکھ کھل جاتی تو دوبارہ انہیں نیند مشکل سے ہی آتی تھی۔ اب جب میں باہر نکلی تو چھت پر سے کسی کے ہنسنے بولنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، جیسے بہت سارے لوگ اور موجود ہوں اوپر۔ میرے دل میں تجسس بھی جاگ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ چھت پر ایک کمرہ بنا ہوا تھا جس میں ہمارا فالتو کا سامان موجود رہتا تھا، مگر وہ کمرہ بھی میں صاف ستھرا کر کے رکھتی تھی، کیونکہ اکثر جب میں تنگ پڑ جاتی تھی، جب مجھے تنہائی درکار ہوتی تھی تو میں اسی کمرے میں ہی آ کر بیٹھ جاتی تھی۔ دل ہی دل میں ڈر بھی لگ رہا تھا، مگر دل میں تجسس بھی سر اٹھا رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ جب اوپر آئی تو پورا چھت خالی تھا، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور یقیناً وہ جو کوئی بھی تھا اب کمرے میں چلا گیا تھا۔ غصے کی ایک لہر میرے پورے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ کون تھا وہ جو اس وقت ہمارے گھر میں مالکانہ حیثیت کے ساتھ موجود تھا؟ اسے اس بات کا خوف نہیں تھا کہ اگر گھر کے افراد نے اسے دیکھ لیا تو وہ اس کے ساتھ برے طریقے سے پیش آ سکتے ہیں؟ شاید وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس گھر میں 2 اکیلی عورتیں ہیں جو اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ پہلے میں نے سوچا کہ میں شور مچا کر محلے والوں کو اکٹھا کر لوں، مگر پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بات مجھ پر ہی پلٹ آئے۔ کمرے کا دروازہ ڈرتے ڈرتے کھولا تو ایک خوشبو نے میرا استقبال کیا تھا۔ وہ ایک غیر مانوس سی خوشبو تھی جو نتنوں کے ذریعے سے میری سانسوں میں اتری جا رہی تھی، مگر میرے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا، اور کمرے کے بیچوں بیچ ایک چھوٹا سا میز پڑا ہوا تھا۔ اس میز پر کھجوروں کا ڈبہ پڑا ہوا تھا۔
ان کھجوروں کو دیکھ کر ایک بار پھر سے مجھے اسی بچے کی یاد آنے لگی تھی جو میرے لیے یہ کھجوریں دے کر گیا تھا۔ پتہ نہیں وہ کون تھا اور بار بار یہ کھجوریں میرے سامنے کیوں کرا رہی تھیں، اور اس وقت یہ کھجوریں جو یہاں پر موجود تھیں یہ نہ جانے کون لے کر آیا تھا، کس نے یہاں پر رکھی تھی۔ ان کھجوروں سے بھی عجیب سی خوشبو اٹھ رہی تھی، وہ بالکل تازہ تھیں۔ میں کسی نادیدہ ہستی کے کھینچتے ہوئے انداز میں اس کی طرف بڑھنے لگی تھی، اور جب کھجور اٹھا کر منہ میں ڈالی تو اچانک سے ہی میرا نام نجمہ ہے۔ میں نے ایک غریب گھرانے میں آنکھ کھولی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی بہت لاڈلی تھی۔ ہم 2 ہی بہن بھائی تھے۔ کاشان بھائی مجھ سے 2 سال بڑے تھے اور ہم دونوں ہی امی ابو کی محبتوں کا مرکز تھے۔ گو کہ ابو ایک چھوٹی سی فیکٹری میں جاب کرتے تھے۔ ان کی معمولی سی تنخواہ تھی، مگر اس کے باوجود بھی وہ اوور ٹائم لگا کر ہماری ضروریات پوری کرنے کی پوری کوشش کرتے تھے تاکہ ہمیں کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو۔ میرے ابو کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو خود کو ہر طرح کی تکلیف میں ڈال لیتے تھے تاکہ ان کے بچوں کا مستقبل سنور جائے اور انہیں کسی قسم کی مشکل نہ ہو۔ امی ابو نے مجھے بھی میٹرک تک تعلیم دلوائی تھی، اور کاشان بھائی نے جب ایف اے کیا تو انہیں معلوم ہو گیا کہ اس تعلیم میں انہیں کسی بھی اچھی جگہ پر نوکری نہیں مل سکتی۔ ابو ان کو مزید تعلیم دلوانے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، اور ابو کو اس بات پر بہت شرمندگی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کی خواہش نہیں پوری کر سکتے۔ مگر کاشان بھائی نے انہیں تسلی دی کہ میرے نصیب میں جو ہوگا وہ مجھے مل جائے گا۔ ابو، آپ نے جو میرے لیے کیا ہے میں آپ کا احسان ساری زندگی نہیں چکا سکتا۔ ان دنوں کاشان بھائی کے ایک دوست دبئی میں جا رہے تھے۔ جاتے وقت اس نے کاشان بھائی سے وعدہ کیا کہ وہ انہیں بھی وہاں پر بلانے کی اپنی پوری کوشش کرے گا، اور خدا کی کرنی کہ وہ بھی دبئی جا کر جلد ہی سیٹل ہو گیا تھا۔ اب اس نے کاشان بھائی کو بھی اپنا پاسپورٹ بنانے کے لیے کہہ دیا تھا۔ امی ابو بھی اس بات پر خوش تھے کہ ان کے بیٹے کا مستقبل سنور جائے گا، مگر اس بات پر پریشان بھی رہتے کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کے بغیر کیسے رہیں گے۔ اور پھر چند ہی دنوں میں کاشان بھائی کی بھی تیاری مکمل ہو گئی تھی۔ انہی دنوں امی ابو میرے لیے بھی رشتے دیکھ رہے تھے۔ گو کہ کاشان بھائی نے امی ابو کو کہا بھی کہ ابھی یہ چھوٹی ہے، آپ کو اتنی جلدی اس کی شادی کرنے کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے۔ مگر امی ابو کہنے لگے کہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، ہم نہیں جانتے کہ ہماری کتنی سانسیں باقی ہیں، اور تم بھی یہاں پر نہیں ہوگے، اسی لیے ہم اسے جلد سے جلد محفوظ ہاتھوں میں سونپ دینا چاہتے ہیں۔ پھر اسی دوران انہیں جو بھی مناسب رشتہ نظر آیا میرا ہاتھ ان لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا۔ کاشان بھائی کو یہ لوگ پسند نہیں آئے تھے، کیونکہ یہ لوگ ابھی سے ہی فرمائشیں کرنے لگے تھے، اور کاشان بھائی کہنے لگے کہ ایسے لوگوں میں اپنی بیٹی کو نہیں دینا چاہیے، آپ لوگ ابھی بھی سوچ لیں۔ مگر امی ابو کہنے لگے کہ ہم نے انہیں زبان دے دی ہے، شریف لوگ اپنی زبان سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ کاشان بھائی کے اندیشے غلط ثابت نہیں ہوئے تھے۔ جب میں شادی ہو کر سسرال میں آئی تب مجھے معلوم ہوا کہ میری ساس نندے مجھے بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھیں۔ وہ لوگ بہت ہی زیادہ لالچی اور خود غرض تھے۔ میرے شوہر بھی ایک دبو قسم کے انسان تھے، جو ان کے گھر والے کہتے وہی کرتے، وہ ان کی مرضی کے خلاف سانس تک نہیں لیتے تھے۔ مجھے میرے سسرال والوں نے گھر کی ملازمہ بنا کر رکھا ہوا تھا، گھر کے سارے کام مجھ سے کرواتے، اور مجھے اس بات پر اعتراض بھی نہیں تھا، کیونکہ ہمارے گھرانوں میں عموماً یہی ہوتا ہے کہ بہو گھر لاتے ہی ساس اور نندے آرام سے بستر پر بیٹھ جاتی ہیں اور اسی پر حکم چلانے لگتی ہیں۔ مجھے بچپن سے ہی امی نے ہر کام میں طاق کر دیا تھا۔ میں بہت پھرتیلی تھی، کم وقت میں ہی سارے کام نپٹا لیا کرتی تھی، مگر میری ساس نندیں اس کے باوجود بھی مجھ سے خوش نہیں ہوتی تھیں۔ نہ جانے وہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے تھے۔ انہی دنوں کاشان بھائی دبئی چلے گئے تھے۔ اب امی ابو ان کے جانے کے بعد بالکل اکیلے رہ گئے تھے۔ پھر اچانک سے میری ساس اور نندوں کا میرے ساتھ رویہ تبدیل ہونے لگا تھا۔ اب نہ صرف وہ گھر کے کاموں میں میری مدد کروانے لگی تھیں، بلکہ وہ مجھ سے بہت اچھے سے بات کرنے لگی تھیں۔ میں خوش تھی کہ میری محبت اور خدمت گزاری نے ان کے دل جیت لیے تھے، مگر میں کیا جانتی تھی کہ ان کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ آخر کار میری ساس اپنے دل کی بات زبان پر لے کر آ گئیں۔ وہ مجھ سے کہنے لگیں کہ اپنے ماں باپ کو بولو کہ وہ دردانہ کا رشتہ کاشان کے لیے کر لیں۔ دردانہ مجھ سے عمر میں 5 سال بڑی تھی، اور اس حساب سے وہ کاشان بھائی سے بھی بڑی تھی۔ بات اگر صرف عمر کی ہوتی تو ایک حد تک قابل قبول بھی تھی، مگر وہ عام سے نکوش کی حامل تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی زبان بھی بہت لمبی تھی۔
بہت ہی بد اخلاق لڑکی تھی جو کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتی تھی، ہر بات منہ پر کہہ دینے کی عادی تھی۔ امی ابو سے جب میں نے دردانہ کے حوالے سے بات کی تو امی نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگیں کہ ہم ایسی بدتمیز لڑکی کو کبھی بھی اس گھر میں نہیں لا سکتے۔ تم بھول گئی ہو کہ ان لوگوں نے تمہیں کتنی تکلیفیں دی ہیں اور اب اچانک سے وہ تمہارے ساتھ اچھی بن گئی ہیں، یہ صرف دکھاوا ہے۔ مگر جب میں نے اپنی ساس سے اس بات پر انکار کیا کہ کاشان بھائی اس شادی کے لیے نہیں مان رہے تو ان کا رویہ پھر سے بدل گیا اور وہ میرے ساتھ ویسے ہی پیش آنے لگیں جیسے پہلے تھیں۔ میرے شوہر بھی کسی بات پر نہیں بولتے تھے۔ اب میری ساس نے مجھے پہلے سے زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا تھا اور بار بار اسی بات پر زور دیتی کہ اپنے ماں باپ سے کہو کہ وہ دردانہ کا ہاتھ کاشان کے لیے مانگ لیں، اور کاشان بھائی بھی اس بات کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھے۔ وہ کسی اور لڑکی کو پسند کرتے تھے اور پھر ان کی خواہش پر ہی امی نے ان کا رشتہ طے کر دیا، اور اس دن میری ساس نے مجھ پر گھناؤنا الزام لگایا۔ میرے شوہر سے کہنے لگی کہ تمہاری بیوی کو میں نے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، یہ تمہارے ہوتے ہوئے غیر مردوں میں دلچسپی رکھتی ہے، اور آج تو سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، کیا تم بھی ایسی بدکردار لڑکی کو اپنے نکاح میں رکھو گے؟ اور پھر میرے شوہر نے مجھ سے صفائی لیے بغیر، مجھ سے کوئی بھی بات پوچھے بغیر مجھے اسی وقت طلاق دے دی تھی۔ رات کے اندھیرے میں میں لٹے پٹے قدموں سے اپنے گھر واپس آئی تھی۔ امی نے جب میری حالت دیکھی تو وہ اپنا دل پکڑ کر رہ گئی۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ میرے سسرال والوں نے مجھے طلاق دے دی ہے تب وہ بہت زیادہ روئی تھی، اور ابو سے بھی میرا غم برداشت نہیں ہوا تھا۔ یہ روگ ان کی جان لے گیا۔ ابو کی وفات پر بھائی یہیں پر آ گئے تھے، اور پھر جاتے وقت انہوں نے سادگی سے رضوانہ بھابھی کے ساتھ نکاح کیا اور بھابھی کو گھر میں لے آئے تھے۔ بھائی نے ہمیں جاتے وقت بہت سی نصیحتیں کی تھیں اور بہت سی تسلیاں بھی دی تھیں۔ کہنے لگے کہ رضوانہ بہت اچھی لڑکی ہے، وہ آپ لوگوں کا بہت خیال رکھے گی، آپ لوگوں کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دے گی۔ رضوانہ ان کے دوست کی بہن تھی، نہ جانے کب سے وہ اسے پسند کرتے تھے۔ میں اور امی اس بات سے بے خبر تھے، مگر رضوانہ بھابھی کے بارے میں بھائی کا اندازہ بالکل غلط تھا۔ وہ اپنے مزاج اور عادات میں بالکل دردانہ جیسی ہی تھیں۔ سارے گھر کے کام مجھ سے کروانے کے بعد بھی اسے تسلی نہیں ہوتی تھی۔ اسے میرا اور امی کا وجود کھٹکتا رہتا تھا۔ امی تو اب اپنے کمرے کی ہی ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ نہ کمرے سے باہر نکلتی تھی، نہ کسی بات میں بولتی تھی۔ میری حالت دیکھ دیکھ کر وہ کڑتی رہتی تھی۔ اس کے بعد میرے بہت سے رشتے آئے، مگر رضوانہ بھابھی نے ایک ایک کر کے ان تمام رشتوں میں کیڑے نکالنے شروع کر دیے، اور کاشان بھائی سے کہنے لگی کہ پہلے بھی ایک غلط فیصلے سے اس کی زندگی برباد ہو گئی تھی، اب میں امی کو جلد بازی میں کوئی فیصلہ بھی نہیں کرنے دوں گی۔ ان کے غلط فیصلے کا خمیازہ تو نجمہ کو ہی بھگتنا پڑے گا نا۔ دراصل ان کے ہاتھ میں میری صورت میں جو مفت کی ملازمہ تھی وہ اپنے ہاتھ سے نکلنے دینا نہیں چاہتی تھی۔ ان کے یکے بعد دیگرے 2 بچے بھی ہو گئے تھے، اور پھر ان کی ذمہ داریاں بھی مجھ پر آن پڑی تھیں۔ میرے جسم میں ہر وقت درد رہنے لگا تھا، تھکاوٹ سے میرا برا حال ہو گیا تھا۔ صبح میں گھر کے کاموں میں مصروف ہوتی تو رات گئے جا کر مجھے بستر نصیب ہوتا تھا۔ مجھے تو امی کے پاس بھی 2 گھڑی بیٹھنے کا وقت نہیں ملتا تھا۔ ہر دوسرے تیسرے دن رضوانہ بھابھی کے میکے میں سے کوئی نہ کوئی موجود ہوتا، ان کے لیے دعوتی کھانے پکتے تھے۔ میرے بھائی کی کمائی اسی طرح سے لٹائی جا رہی تھی کہ میں اور امی آنسو پینے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ جب سے میری ساس نے مجھ پر وہ گھناؤنا الزام لگایا تھا تب سے میں ڈر گئی تھی۔ میں کسی کو بھی خود پر بات کرنے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ ہر کسی کے لیے میرے کردار پر بات کرنا آسان ہے، کیونکہ میرے سر پر باپ کا سایہ نہیں تھا، اور میرے شوہر نے مجھے خود دنیا میں لوگوں کی باتیں سننے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ اور اب جب میں نے چھت پر وہ سایہ دیکھا تو مجھے اسی بات کی فکر تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر سے مجھے کوئی بات سننے کو مل جائے، مگر یہ شکر تھا کہ وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اور جب میں نے کھجور اپنے منہ میں ڈالی تو مجھے عجیب سی فرحت کا احساس ہوا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے جسم کے تمام درد مجھ سے دور ہو چکے ہوں، میرے سارے غم بھی دور ہو چکے ہوں۔ مجھے اپنے وجود میں ایک نئی تازگی محسوس ہو رہی تھی، اعتماد محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے ایک طائرانہ نگاہ کمرے میں ڈالی، سب کچھ وہی تھا، مگر اس کے باوجود بھی کچھ نیاپن محسوس ہو رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہاں پہ کوئی اور بھی موجود ہو جو مجھے دیکھ رہا ہو۔ اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہو رہا تھا،
مگر مجھے اپنے علاوہ یہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں پھر خاموشی سے چلتے ہوئے واپس آ گئی تھی اور بستر پر لیٹتے ہی مجھ پر نیند کی دیوی مہربان ہو گئی تھی۔ پھر اگلے دن صبح ہی میری آنکھ کھلی تھی۔ امی کو ناشتہ کروانے کے بعد میں انہیں لے کر باہر آ گئی تھی۔ امی، آپ کمرے سے باہر نکلا کریں، گھوما پھرا کریں، سب کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کیا کریں، آپ کا دل بہل جائے گا۔ امی ایک ٹھنڈی آہ بھر کر کہنے لگیں کہ اب میری زندگی میں کچھ بھی نہیں رہا، تمہارے ابو نہیں رہے اور تمہارا بھائی بھی 7 سمندر پار ہے۔ وہ کوئی بھی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو اس کی بیوی کہتی ہے اسے وہی صحیح لگتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ بھلا میں کیا کروں؟ زندگی میں میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ اور میں پھر سے رونے لگی تھی۔ تبھی مجھے چھت پر پھر سے وہی سایہ نظر آیا تھا، وہی اونچا لمبا۔ اب جب میں نے اسے غور سے دیکھا تو یہ وہی شخص تھا جو میں نے اس دن خالہ آسیہ کے گھر دیکھا تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ شخص کون تھا اور یہاں تک کیسے آیا؟ مجھے اچھے سے یاد تھا کہ دروازہ میں نے خود اچھے سے بند کیا ہوا تھا۔ آج تو صبح سے گھر میں کوئی داخل بھی نہیں ہوا تھا اور گھر میں آنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ دیواریں بھی بہت اونچی تھیں، جو بھائی نے دبئی سے واپس آنے کے بعد مزید اونچی کروائی تھی۔ امی کو میں نے وہیں بٹھایا اور بہانے سے چھت پر آئی تو میرا غصے سے دماغ کھول رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں اس شخص کو کھری کھری سناؤں گی، اس سے پوچھوں گی کہ تم یہاں پر کیوں آئے ہو، تم کیوں مجھے بے عزت کروانا چاہتے ہو۔ مگر حیرت کی انتہا نہیں رہی جب چھت پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے نیچے دیکھا مگر دور دور تک کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں حیران پریشان رہ گئی، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ اور پھر 2 سے 3 بار میں نے اس شخص کو اپنے گھر میں دیکھا۔ اس دن چہل قدمی کرتے ہوئے وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ وہ صحن میں ایسے موجود تھا جیسے یہ اسی کا گھر ہو، اور میں اسے گھر میں دیکھ کر دم بخود رہ گئی تھی۔ اسی وقت بھابھی بھی کمرے سے باہر نکلی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں اور بھابھی کو دیکھ کر تو مزید خوف سے پھیل گئی تھی۔ اگر بھابھی نے اسے دیکھ لیا تو وہ تو مجھے بری طرح سے بدنام کر دیں گی، مگر بھابھی نے تو جیسے اسے دیکھا ہی نہیں تھا۔ مجھے کہنے لگی کہ کل میں نے ایک فنکشن پر جانا ہے، میرے نئے کپڑے پریس کر کے دے دو مجھے اس وقت نیند آ رہی تھی۔ میں کچن سے کام ختم کرنے کے بعد کمرے میں جا رہی تھی۔ بھابھی کی بات سن کر میرا دماغ گھوم گیا تھا۔ بھابھی، آپ اپنے کام خود بھی کرنے کی عادت ڈالیں، میں تھک گئی ہوں، کمرے میں جا رہی ہوں۔ میرے 2 ٹوک انداز پر بھابھی کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار ہوا تھا جب میں نے انہیں کسی بات سے انکار کیا تھا، اور وہ بے یقینی سے مجھے دیکھتی رہ گئی۔ کیا کہا تم نے؟ جیسے انہوں نے میری بات نہیں سنی تھی۔ میں نے دوبارہ اپنی وہی بات دہرائی اور پھر اپنے کمرے میں آ گئی، مگر میں کیا جانتی تھی کہ وہ اس بات کو بڑھا چڑھا کر بھائی کو بتا دیں گی۔ اور پھر اگلے ہی دن بھائی کی مجھے کال آ گئی تھی، جس میں انہوں نے بڑھا چڑھا کر بھابھی کی قربانیوں کو بیان کیا تھا۔ ان کے کہنے کے مطابق میں اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتی، سارا دن بستر پر بیٹھی رہتی ہوں۔ بھابھی سارے گھر کے کام کاج کرنے کے ساتھ ساتھ امی کا بھی خیال رکھتی ہیں، انہیں وقت پر دوائیں دیتی ہیں، جبکہ میں تو امی کا بھی خیال نہیں رکھتی، نہ جانے کن خیالوں میں کھوئی رہتی ہوں۔ پھر بھائی امی سے کہنے لگے کوئی رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کر دیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ اب ہمارے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ ان کی باتیں سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے، اور ان کی آخری بات سن کر بھابھی کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ وہ مفت کی ملازمہ اپنے ہاتھ سے کیسے جانے دے سکتی تھی؟ مگر شاید یہاں پر ان سے غلطی ہو گئی تھی۔ ان کی ان ساری باتوں سے بھائی نے یہی نتیجہ اخذ کیا تھا کہ میں اب ان کے ساتھ وقت نہیں گزار سکتی، کیونکہ وہ چھوٹی چھوٹی بات اپنے پاس سے بنا کر بھائی کو مجھ سے بدظن کرتی رہتی ہیں۔ اور سچ کیا تھا، یہ میرے اور میرے رب کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ بھابھی کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی بھائی خود واپس گھر آ گئے تھے، اور پھر انہوں نے رشتے والی سے کہہ کر میری جلد شادی کرنے کی تیاریاں بھی شروع کر دیں۔ بھابھی انہیں روکتی رہ گئی، مگر انہوں نے ایک نہیں سنی۔ امی اس بات پر خوش تھیں کہ اب میری بھابھی سے جان چھوٹنے والی تھی، میں اپنے گھر کی ہو جانے والی تھی، مگر انہیں یہ بھی ڈر تھا کہ اگر کہیں جلد بازی میں آ کر کوئی غلط فیصلہ نہ ہو جائے، کوئی ایسے لوگ نہ مجھے مل جائیں جو میرے قدردان نہ ہوں۔ مگر شاید میری آزمائشیں ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں، اور پھر ایک جگہ پر بھائی نے میرا رشتہ طے کر دیا تھا۔ پھر 2 ماہ کے بعد وہ لوگ مجھے اپنے گھر لے گئے تھے۔ یہاں پر بھی وہی کہانی پھر سے دہرائی جا رہی تھی جو میرے سسرال میں تھی۔
میری ساس نندے سارا دن بستر توڑتی رہتی اور مجھ سے یہی گمان رکھتی کہ میں گھر کے کام کاج کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی خدمتیں بھی کروں گی، اور اگر میں زبان کھولتی تو میرے خلاف میرے شوہر کو ورغلایا جاتا۔ مگر یہاں پہ میرے شوہر کا رویہ مختلف تھا۔ وہ کوئی دبو قسم کے انسان نہیں تھے۔ ان کی بھی یہ دوسری شادی تھی۔ ان کی پہلی بیوی کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہو چکا تھا، اور انہوں نے ماں بہنوں کے کہنے میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ تب بعد میں انہیں معلوم ہوا تھا کہ ان کی بیوی ایک اچھی عورت تھی، ان کی ماں بہنیں ہی ایسی تھیں جو انہیں بلا وجہ اس کے خلاف بدزن کرتی رہتی تھی۔ مگر اب انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی ماں بہنوں کی کوئی بات نہیں سنیں گے۔ وہ ان کے بہکاوے میں نہیں آتے تھے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ جھنجھلا جاتی تھی۔ اس دن میں اپنے کمرے میں موجود تھی جب میری ساس کہنے لگی کہ آج تم کھانا بنا لو۔ میں ان کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی، کیونکہ گھر کے سارے کام مجھ سے کروانے کے باوجود بھی کھانا بنانے کا کام میری ساس خود ہی کرتی تھی۔ وہ کہتی تھیں کہ یہ عورت کی راجدھانی ہے اور میں تمہیں اپنی راجدھانی میں داخل ہونے نہیں دوں گی۔ تب مجھے اپنی حیثیت معلوم ہو گئی تھی کہ ان لوگوں کے لیے بھی میں ملازمہ سے زیادہ اور کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ میں جب کچن میں کھانا بنانے کے لیے آئی تو مجھے عجیب سی بدبو کا احساس ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں سنبھلتی تبھی دروازہ اچانک سے بند ہو گیا تھا۔ میرا دم گھٹنے لگا۔ کسی انہونی کا احساس مجھے شدت سے ہوا تھا۔ باہر سے دروازہ بند تھا۔ میں دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر جیسے کسی نے دروازے کو باہر سے بند کر دیا تھا۔ موت مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی تھی۔ اب مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میری ساس نندے میرے ساتھ کیا کرنے والی تھی۔ میں دونوں ہاتھوں سے دروازہ پیٹ رہی تھی اور باہر سے مجھے ان دونوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ جلدی کرو اماں، ایسا نہ ہو کہ کوئی آ جائے، بنا بنایا کھیل بگڑ جائے۔ اور تبھی کھڑکی سے ایک جلتی ہوئی دیا سلائی میں نے کچن میں دیکھی تھی۔ پھر ایک دم آگ بھڑک اٹھی۔ اس آگ نے مجھے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ میرے منہ سے چیخیں نکلنے لگی تھیں۔ موت کو اپنے سامنے دیکھنا اور آگ میں جل کر مرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ ان کے آگے منتیں کرنے لگی، مجھے باہر نکالو، مجھے مت مارو، میں مرنا نہیں چاہتی۔ مگر وہ تو جیسے کچھ سن ہی نہیں رہی تھی۔ تبھی میں نے دیکھا کہ اسی کھڑکی میں مجھے وہی مانوس چہرہ نظر آیا تھا، وہی بچہ تھا جس نے مجھے کھجوریں دی تھی، اور اس وقت اس کی آنکھوں میں غصہ نظر آ رہا تھا۔ ایک دم اس نے میری طرف ایک پانی کا پائپ پھینکا، پھر مجھ پر پانی کی پھوار برسنے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ آگ بجھنے لگی تھی۔ میرے وجود میں گویا ٹھنڈک سی اترتی جا رہی تھی۔ اب میرے ہاتھ پاؤں میں جلن بالکل ختم ہو گئی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ میری آنکھیں بند ہونے لگی تھیں۔ مجھے اپنے آس پاس لوگوں کی آوازیں سنائی دینے لگی تھیں۔ تم لوگوں نے کیا کیا؟ اپنی بہو کو جلا دیا، مار دیا۔ کوئی اس کے شوہر کو فون کرو، اس کے شوہر کو بلاؤ کہ اس کی ماں بہنیں اس کی بیوی کو جان سے مار دیں گی، اسے زندہ نہیں چھوڑیں گی۔ ایسی ہی آوازیں سنتے سنتے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا، اور میں آخری سوچ میرے دماغ میں یہی آئی تھی کہ یہ بچہ جس نے مجھے کھانے کو کھجوریں دی تھی، اسی نے مجھے نئی زندگی دے دی۔ شاید میں اس کی وجہ سے آگ میں جل کر مرنے سے بچ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو ہسپتال میں تھی۔ میرے پاس میری ماں بھی موجود تھی اور میرا شوہر بھی، جبکہ میری ساس اور نندے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میرے شوہر مجھ سے کہنے لگے، جیسا تم کہو گی میں ویسا کروں گا، مگر اس وقت جو میں کہہ رہا ہوں تم وہ کرو۔ جب پولیس تم سے بیان لینے کے لیے آئے گی تو تم کہہ دینا کہ یہ سب حادثاتی تھا، ورنہ میری جوان بہنوں اور ماں کو جیل ہو جائے گی، اور میں یہ کسی صورت بھی برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ اپنے شوہر کو انکار کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی، اور پھر جب پولیس مجھ سے بیان لینے کے لیے آئی تو میں نے وہی کہا جو مجھے کہنے کے لیے میرے شوہر نے کہا تھا۔ کچھ دن تک میں اسی ہسپتال میں رہی تھی۔ 2-3 بار میں نے اس بچے کو اپنے آس پاس دیکھا تھا۔ حیرت یہ تھی کہ وہ بچہ میرے علاوہ کسی کو بھی نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے امی سے 2-3 بار اس بچے کی طرف اشارہ کر کے پوچھا بھی کہ یہ کون ہے۔ امی حیران نظروں سے میری طرف دیکھنے لگیں۔ تم کس کی بات کر رہی ہو نجمہ؟ یہاں پر میرے اور تمہارے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اور پھر میں نے ایک بار اس کو بھی دیکھا تھا، وہی انسان جو مجھے بہت بار نظر آیا تھا، اور میں اس کے بارے میں سوچتی رہ گئی تھی کہ وہ کون تھا۔ وہ عام انسانوں سے بہت ہی زیادہ لمبے قد کا تھا، اور اس کے چہرے پر بھی ایک مہربان مسکراہٹ رہتی تھی۔ اب جب اس کے بارے میں امی سے پوچھا تو وہ اپنا سر پکڑ کر رہ گئیں۔ نجمہ، مجھے لگتا ہے تمہارے سسرال والوں نے تم پر بہت ظلم کیا ہے۔
تم بہت وہمی ہو گئی ہو میری بچی، تمہیں وہ چیزیں نظر آنے لگی ہیں جن کا وجود ہی نہیں ہے۔ اب ان کی بات سن کر ٹپ ٹپ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، اور پھر جب ڈاکٹر نے مجھے ڈسچارج کر دیا تب میرے شوہر میرے پاس آئے، سر جھکائے ہوئے کہنے لگے کہ میں گھر دیکھ رہا ہوں، جیسے ہی مجھے کوئی گھر ملا میں تمہیں وہاں پر لے کر جاؤں گا۔ اب میں تمہیں اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ نہیں رکھوں گا، میں اپنا گھر برباد نہیں کر سکتا۔ امی کہنے لگیں، بیٹا میں تمہیں یہ کبھی نہیں کہوں گی کہ تم میری بیٹی کی وجہ سے اپنے گھر والوں کو چھوڑ دو، وہ تمہاری ماں ہے، ان کا تم پر حق بنتا ہے۔ مگر میرے شوہر کہنے لگے کہ آپ کی بات بالکل درست ہے، مگر اب میرے گھر والوں کو مجھ سے زیادہ بہتر نہیں جان سکتی۔ میری امی برداشت ہی نہیں کر سکتی کہ ان کا بیٹا ان کے علاوہ کسی اور کو توجہ دے، محبت دے۔ تبھی انہوں نے مجھ سے پہلی بیوی کو طلاق دلوا دی تھی، اور بعد میں مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میں نے اس کے ساتھ ظلم کیا۔ اب میں دوبارہ کسی کی بیٹی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کی بیٹی کو انہوں نے جلانے کی کوشش کی، یہ تو شکر ہے کہ کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور محلے کے ایک لڑکے نے دیکھ لیا اور سب لوگوں کو اس نے بتا دیا۔ وہ سب لوگ وہاں پر اکٹھے ہو گئے، ورنہ آج آپ کی بیٹی آپ کے سامنے زندہ سلامت نہ ہوتی۔ بات اس کی بھی ٹھیک تھی، اور پھر امی مجھے لے کر گھر آ گئی تھی، مگر بھابھی کا رویہ ویسا ہی تھا جیسا مجھے ان سے امید تھی۔ انہوں نے مجھ پر کسی کام کا بار نہیں ڈالا تھا، شاید اس وجہ سے کہ میری طبیعت خراب تھی اور میں ابھی ان کے کام کاج کرنے کے قابل نہیں تھی۔ مگر اب وہ امی پر حکم چلانے لگی تھیں، چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے انہیں آوازیں دینے لگیں، اور مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا۔ ایک دن میں بھابھی سے الجھ پڑی، کہنے لگی کہ آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ امی کو کام کرنے کے لیے کہیں، آپ اس گھر کی بہو ہیں اور یہ آپ کے فرائض بنتے ہیں۔ مگر تب بھابھی نے مجھے اور امی کو بہت سنائیں۔ وہ اس بات سے بے خبر تھیں کہ بھائی گھر پر ہی موجود ہیں، اور یہ سارا تماشا آج انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ پچھلے کچھ دن پہلے بھائی دبئی سے ہمیشہ کے لیے واپس آ گئے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اب وہ یہیں پر کاروبار کر لیں اور باقی کی زندگی یہیں پر گزاریں، مگر بھابھی اسی میں تھیں کہ وہ آج بھی کام کے سلسلے میں باہر گئے ہوئے ہیں، جبکہ وہ گھر میں ہی تھے اور انہوں نے بھابھی کی ساری باتیں سن لی تھیں۔ تب وہ غصے سے انہیں کہنے لگے کہ میں نہیں جانتا تھا کہ تم اتنی بدتمیز اور خود سر عورت ہو، تم خود میری ماں اور بہن کے ساتھ زیادتی کرتی رہی اور مجھے ان کے خلاف ورغلاتی رہی۔ اب جب سارا سچ بھائی کے سامنے آ گیا تو انہوں نے امی سے بھی اپنے رویے کی معافی مانگی، اور مجھے بھی کہنے لگے کہ میں نے انجانے میں تمہارے ساتھ بہت زیادتی کر دی تھی، اس عورت کی باتوں میں آ کر میں نے تمہیں غلط سمجھتا رہا، مجھے معاف کر دو۔ میرے دل میں بھائی کے لیے کسی قسم کا کوئی شکوہ نہیں تھا، میں جانتی تھی کہ وہ کانوں کے کچے ہیں اور جو کچھ بھابھی انہیں کہتی ہیں اسی کو سچ سمجھتے ہیں۔ پھر میرے شوہر بھی مجھے لینے کے لیے آ گئے تھے، کہنے لگے کہ گھر کا بندوبست کر لیا ہے، اب تم اپنے گھر میں سکون سے رہو گی۔ انہوں نے امی کو بھی جاتے جاتے پیشکش کی کہ وہ میرے ساتھ میرے گھر میں چلیں، مگر امی کہنے لگیں کہ مجھے داماد کے گھر رہنا اچھا نہیں لگتا، میری بیٹی اپنے گھر میں خوش ہے، میں اس بات پر مطمئن ہوں۔ اور واقعی یہ سچ بھی تھا، مجھے خوش اور مطمئن دیکھ کر امی کا چہرہ بھی پرسکون تھا۔ وہ اس بات پر خوش تھیں کہ میرا شوہر میرے ساتھ بہت اچھا تھا، خیال رکھنے والا تھا، احساس کرنے والا تھا۔ اور پھر جب میں نئے گھر میں آ کر شفٹ ہوئی تو میں اس کو سجانے سنوارنے میں مصروف ہو گئی تھی، اور اس کے بعد جب گھر میں نے ایک بار پھر اسی بچے کو دیکھا تو اب تو میں بری طرح سے خوفزدہ ہو گئی تھی، کیونکہ گھر میں میرے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ گھر میں داخل ہونے کا جو دروازہ تھا اسے میں نے اندر سے اچھی طرح سے بند کیا ہوا تھا، کوئی بھی گھر میں نہیں آ سکتا تھا۔ تو پھر یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ اور اس بچے نے پھر مجھے کہا وہ کھجوریں کھانے کے لیے دی تھیں، تو اب کی بار میں اسے کہنے لگی کون ہو تم اور یہ سب کیا ہے؟ کیوں تم مجھے بار بار کھجوریں لا کر دیتے ہو؟ کیا ہے ان کھجوروں میں؟ ڈرتے ڈرتے میرے منہ سے آواز نکلی تو وہ مسکرا کر کہنے لگا کہ آپ کو مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کھجوریں کھانے سے آپ کی زندگی کے سارے دکھ درد ختم ہو جائیں گے اور آپ خود کو تر و تازہ محسوس کریں گی۔ جیسے ہی میں نے وہ کھجور اس سے لے کر منہ میں ڈالی تو اچانک سے وہ بچہ وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ اب تو میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے، مجھے بری طرح سے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ کھجوروں کا ڈبہ میں نے فریج میں رکھ دیا تھا اور خود سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی کہ میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ اس کے بعد 2 سے 3 بار پھر سے میں نے اس بچے کو گھر میں چلتے پھرتے دیکھا، اور ایک دن میں نے ہمت کر کے اسے مخاطب کیا۔ تب وہ مجھے کہنے لگا کہ میں جنات میں سے ہوں،
میں نے پہلی بار آپ کو تب دیکھا تھا جب آپ قبرستان سے روتے ہوئے واپس جا رہی تھی۔ تب میرے باپ نے مجھے کہا تھا کہ یہ کھجوریں لے کر میں آپ کو دے آؤں، اس سے آپ کے غم خوشیوں میں بدل جائیں گے اور آپ کو اندر سے راحت محسوس ہوگی۔ اور میرے علاوہ آپ کو جو نظر آتا ہے وہ میرے ابو ہی ہیں۔ ہم صرف آپ کی مدد کرنا چاہتے تھے، آپ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے۔ آپ کو ہم سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، سمجھ نہیں آتی یہ سب کیا ہے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ مجھے اس بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ اس کی بات کا مطلب کیا تھا۔ پہلے جب میں پریشانیوں میں گھری ہوئی تھی، جسمانی لحاظ سے بیمار رہتی تھی، جسم میں درد رہتا تھا، کام کاج سے تھکن محسوس ہوتی تھی اور روحانی طور پر بھی ٹوٹی بکھری تھی، تب یہ کھجوریں کھانے سے میں خود کو تر و تازہ محسوس کرنے لگی تھی۔ میری ساری تکلیفیں دور ہو گئی تھیں، اور اب دوسری بار یہ کھجوریں کھانے سے مجھے اللہ نے خوشی کی خبر دکھا دی تھی۔ ان کھجوروں میں بہت برکت تھی۔ میں روزانہ ان میں سے کھجوریں نکال کر کھاتی تھی، مگر وہ کھجوریں ختم نہیں ہوتی تھیں۔ میرے شوہر بھی یہ کھجوریں لیتے تو کہتے کہ یہ بہت مزے کی ہیں، کہاں سے آئی ہیں؟ تب میں انہیں مسکرا کر کہتی تھی کہ یہ مجھے میری دوست نے دی تھیں۔ اور پھر میں نے جب ایک بیٹے کو جنم دیا تھا تو میں اس دن بہت خوش تھی، کیونکہ میری زندگی مکمل ہو گئی تھی۔